کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے گزرنے کے بعد پچھلے 100 سال میں 50 سے زائد بحری جہاز اور 20 سے زیادہ ہوائی جہاز غائب ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، لفظی طور پر غائب۔ نہ ان کا ملبہ ملا ہے، نہ ان کے عملے کا کوئی سراغ۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ قیمتی دجال موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والا کوئی بھی جہاز سلامت نہیں رہتا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ایک بلیک ہول ہے جو ہر چیز کو دوسری طرف لے جاتا ہے، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک سی مونسٹر رہتا ہے جو ہر گزرنے والے جہاز کو نگل جاتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جسے آج دنیا برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانتی ہے۔ ان تمام مشہور افواہوں میں حقیقت کتنی ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلا واقعہ 1881 جہاز ایلنسٹن۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1881 میں برطانیہ کے شہر لیورپول سے روزانہ ہونے والا ایک بحری جہاز ایلنسٹن سے جو نیویارک جا رہا تھا۔ سفر کے دوران اسے راستہ بدل کر برمودا ٹرائنگل کے علاقے سے گزرنا پڑا۔ اس علاقے میں جہاز کے کپتان نے ایک عجیب و غریب جہاز دیکھا۔ وہ جہاز انتہائی تیزی سے سمندر میں چل رہا تھا، اتنی تیز سے جتنا کسی عام جہاز کو نہیں ہونا چاہیے۔ کپتان نے اس پراسرار جہاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار اس نے اپنے عملے کے چند آدمیوں کو ایک کشتی میں بٹھایا اور اسے دوسرے جہاز پر بھیج دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ یہ جہاز بالکل صحیح حالت میں تھا، برتن، سامان سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پورا جہاز خالی تھا مگر پھر بھی سمندر میں خود بخود تیزی سے چل رہا تھا۔ جب یہ خبر ایلنسٹن کے کپتان کو دی گئی تو اس نے دوبارہ اس جہاز کی طرف دیکھا اور وہ جہاز غائب ہو چکا تھا۔ دوسرا واقعہ سال 1918۔ سال 1918 میں امریکی بحریہ کا ایک بڑا جہاز برمودا ٹرائنگل کے علاقے سے گزرا۔ یہ جہاز 10,000 ٹن سے زیادہ مینگنیز لے جا رہا تھا۔ جہاز کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ چل رہا تھا مگر اچانک وہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ نہ کوئی SOS سگنل، نہ کوئی ہنگامی پیغام۔ یہ جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا اور نہ کوئی لاش، نہ کوئی ملبہ، کچھ نہیں ملا۔ تیسرا واقعہ سال 1945۔ دسمبر 1945 میں امریکی بحریہ کے 5 بمبار طیارے، جنہیں مجموعی طور پر فلائٹ 19 کہا جاتا ہے، فلوریڈا سے معمول کے طور پر نکلے۔ جب وہ برمودا ٹرائنگل کے علاقے سے گزرے تو کپتان نے ریڈیو پر سگنل دیے کہ ان کے کمپاس کام نہیں کر رہے۔ انہیں سمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ نہ معلوم ہے کہ وہ شمال کی طرف جا رہے ہیں یا جنوب کی طرف۔ کچھ ہی دیر میں سب طیاروں کا رابطہ ختم ہو گیا۔ پانچوں جہاز پائلٹ سمیت ہمیشہ کے لیے غائب۔ یہ امریکی بحریہ کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ سب سے پرانا ذکر 1492 کرسٹوفر کولمبس۔ جب کرسٹوفر کولمبس ہندوستان کی تلاش میں سمندر میں نکلا اور اتفاقاً امریکا پہنچ گیا، وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے علاقے سے گزرا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہاں آسمان کے ستارے ایک دوسرے سے دور ہوتے دکھائی دے رہے تھے اور ایک چمکدار روشنی سمندر سے نکلی اور دوبارہ اس میں ڈوب گئی، جیسے جلتی ہوئی موم بتی پانی میں جاتی ہے اور دوبارہ روشن نکل آئی۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ عجیب و غریب حرکات دیکھنے کے بعد جب اس نے اپنے عملے سے ذکر کیا تو یہ واقعات رک گئے۔ یہ واقعات اشارہ کرتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمیشہ سے پراسرار سمجھا جاتا رہا۔ اب سوال آتا ہے کہ برمودا ٹرائنگل ہے کہاں؟ یہ علاقہ بحیرہ اوقیانوس میں امریکا کے جنوبی مشرق میں واقع ہے۔ اگر اس نقشے پر دیکھا جائے تو یہ 3 مقامات کو جوڑتا ہے: فلوریڈا، برمودا اور پورٹو ریکو۔ یہ پورا علاقہ تقریباً 5 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ 2 جاپان بھی اس میں رکھ دے تو بھی خالی جگہ رہ جائے گی۔ برمودا ٹرائنگل سے جڑی مشہور کہانیاں۔ کمپاس کا نہ چلنا۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کا جغرافیہ شمال اور مقناطیسی شمال مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ماضی کے کمپاس کبھی کبھار غلط سمت دکھا دیتے ہیں، لیکن آج کے جدید ٹیکنالوجی کے جہازوں میں یہ مسئلہ نہیں پایا جاتا، لہٰذا یہ افواہ غلط ہے۔ نمبر 2، سمندر کی گہرائی۔ یہ علاقہ واقعی گہرا ہے مگر اتنا بھی نہیں کہ جہاز ڈوب جائے۔ زیادہ سے زیادہ گہرائی 25,000 فٹ ہے، جبکہ دنیا کی سب سے گہری جگہ 33,000 فٹ ہے، جبکہ وہاں بھی جہاز بخیریت چلتے ہیں۔ نمبر 3، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ۔ اگر یہاں کوئی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتی تو ماضی کے لکڑی کے جہاز بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے، لیکن موجودہ جہاز بھی بحفاظت گزرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک مبلغ رائے ہے۔ نمبر 4، بلیک ہول۔ آئنسٹائن کے مطابق بلیک ہول کے لیے بے پناہ ماس اور توانائی درکار ہوتی ہے جو یہاں موجود نہیں۔ نمبر 5، میتھین گیس۔ کچھ سائنسدان کا خیال ہے کہ سمندر کی تہہ میں میتھین گیس کے ذخائر سے بلبلے بنتے ہیں جو جہازوں کو ڈبا دیتے ہیں، لیکن امریکی اور آسٹریلوی تحقیق کے مطابق یہ ذخائر 1500 سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ نظریے میں بھی زیادہ وزن نہیں۔ نمبر 6، سی مونسٹر۔ اگر ایسا کوئی سی مونسٹر ہوتا تو اس کی دلیل یا
فوٹیج ضرور ملتی، لیکن اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ صرف ایک کہانی ہے۔ نمبر 7، دجال کی موجودگی۔ بعض مذہبی روایات میں دجال کا ذکر ایک جزیرے پر آنے سے کیا گیا ہے، مگر وہ جزیرہ سمندر کا علاقہ نہیں، اور برمودا ٹرائینگل ایک مصروف تجارتی راستہ ہے۔ روزانہ سینکڑوں جہاز اور ہوائی جہاز گزرتے ہیں، تو اگر دجال یہاں ہوتا تو کوئی بھی سلامت نہیں جاتا، لہذا یہ نظریہ ثبوت سے خالی ہے۔ نمبر 8، موسمی طوفان۔ کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ یہ علاقہ استوائی موسم میں ہے، جہاں سمندر کی طوفان اور اونچی لہریں آنا عام ہے۔ ماضی کے جہاز جدید نہیں تھے، اس لیے حادثے زیادہ ہوتے تھے، لیکن یہ ایک قدرتی وجہ ہے، نہ کوئی پراسرار طاقت۔ نمبر 9، یو ایف اوز اور ایلین۔ امریکی بحریہ اور کوسٹ گارڈ کے مطابق اب تک کسی بھی غیر معمولی مخلوق یا یو ایف او کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا یہ بھی محض کہانی ہے۔ نمبر 10، خفیہ سرکاری تجربہ۔ ایک دلچسپ مگر ممکنہ نظریہ ہے کہ 1940 سے 1980 کے درمیان امریکی اور روس کے درمیان کولڈ وار جاری تھی۔ یہ علاقہ سیاسی لحاظ سے نہایت اہم تھا۔ ممکن ہے کہ کچھ خفیہ فوجی تجربات یا مشقیں یہاں ہوتی ہوں، جنہیں خفیہ رکھنے کے لیے برمودا ٹرائینگل کی افواہیں پھیلائی گئی، لیکن یہ بات بھی مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکی۔ 1964 میں ایک مصنف ونسن گیڈس نے ایک مضمون لکھا، دی ڈیڈلی برمودا ٹرائینگل۔ یہ وہ تحریر تھی جس کے بعد اس علاقے کو دنیا بھر میں مشہوری ملی۔ پھر 1974 میں کتاب دی برمودا ٹرائینگل شائع ہوئی، جو اس وقت کی بیسٹ سیلنگ بن گئی۔ مگر جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی اور جدید جہاز، ریڈار، جی پی ایس اور موسمی نگرانی بہتر ہوئی، برمودا ٹرائینگل کی پر اسرارتیں ختم ہو گئی۔ آج یہ علاقہ ایک مصروف تجارتی راستہ ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں جہاز اور طیارے بحفاظت گزرتے ہیں۔ نتیجہ، برمودا ٹرائینگل ایک حقیقی علاقہ تو ہے، مگر اس کی کہانیاں زیادہ تر افواہیں، سیاست اور سائنس کی لا علمی پر مبنی ہے۔ ماضی میں حادثات ہوئے، مگر وہی حادثات دنیا کے دوسرے سمندروں میں بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کو جادو یا جنات کا رنگ نہ دیں، بلکہ عقل، منطق اور سائنسی ثبوتوں کی روشنی میں دیکھیں، تبھی ہم صحیح فیصلہ کر پائیں گے۔